یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیا عرب کے لوگ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے شرک کر رہے ہیں، ہم تو مانتے نا اللہ کو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، پھر ہم شرک کیسا کر رہے ہیں؟ شرک تو وہ کرتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا۔ بہت سارے لوگوں کو افسوس کہ توحید اب تک نہیں معلوم ہے۔ توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، توحید محض اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، اللہ ہی کو معبود ماننے کا، اور کوئی اور معبود نہیں ہے یہ ماننے کا نام توحید ہے۔ اوروں کا جب تک کہ انکار نہیں ہوتا ہے توحید بنتی ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ دوسروں کا انکار نہیں کرتا ہے وہ توحید والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ آئیے دیکھیے کیسا مانتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اب مشرکین کا حال دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں خود ان کا حال بیان کیا ہے۔ وہ ایسے تھے، لہذا تاریخ میں ایسا ہے ویسا ہے، کوئی آدمی نہیں مانتا اگر اس کو قرآن کو تو ماننا پڑے گا۔ کوئی آدمی کہے وہ اللہ کو تھوڑی مانتے تھے، وہ تو بتوں کو مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، وہ بتوں کو مانتے تھے لیکن وہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اور اللہ کو کیسا مانتے تھے ذرا آپ یہ بھی دیکھو، اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور پھر بھی مشرک ہیں۔ یعنی میجورٹی ان میں سے کچھ اللہ کو نہیں ماننے والے بھی تھے، تو کیا زندگی، مر کے مٹی ہونے والے، کوئی نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ان میں تھے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے، مکہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عرب کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی میجورٹی ایسی ہے کہ وہ اللہ کو مانتی ہے لیکن پھر بھی مشرک ہے۔ معلوم ہوا ایک آدمی اللہ کو مان کے بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ماننے سے معاہد ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کو ماننے والا مشرک ہو سکتا ہے۔ ہاں، کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی اکثریت اللہ کو مان کے بھی مشرک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے مانتے تھے اللہ کو۔ اہل عرب اللہ کو کیسا مانتے تھے خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ سورہ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا اگر تو اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو کون پابند بنائے ہوئے ہیں، سورج اور چاند کس کے تابع چلتے ہیں، وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اور سورج چاند اللہ کے حکم کے ماتحت چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ پھر کہاں سے یہ جھوٹ میں پھنس جاتے ہیں؟ جب اتنا مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور نظام چلانے والا اللہ ہے، تو پھر یہ شرک میں کیوں مبتلا ہے؟ کیونکہ شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ کائنات کا کیا ہے؟ شرک۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابھی دیکھیے انٹروگیشن، مشرکین سے سوال پوچھو، اے نبی آپ کہیے کہ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر واقعی تم کو معلوم ہے ذرا بتاؤ کہ یہ جو پوری زمین ہے کس کی ہے، اور زمین پر جو کچھ بھی ہے، پیڑ پودے انسان چرند پرند جو بھی ہے، پہاڑ دریا، یہ جو زمین پر جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر جانتے تو بتاؤ۔ زمین پر جو بھی ہے کس کا ہے؟ کس کو پوچھنے جا رہے ہیں؟ ایمان والوں کو؟ مشرکین سے پوچھو زمین پوری کی پوری ارتھ، دھرتی کس کی ہے، اور اس پر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ پوچھو ذرا ان کو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ وہ جواب میں یہی کہیں گے سب اللہ کا ہے۔ سب کا مالک کون ہے؟ ہاں، سب کا مالک ایک بولے تو مسلمان ہو جاتا؟ وہ مالک اللہ کو مان رہے ہیں، پھر بھی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر بھی وہ مشرک ہے، اللہ پر ایمان رکھ کر بھی مشرک ہے۔ ان سے پوچھو زمین اور اس پر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ بہت سارے ہمارے بھائی کیا ہوتے ہیں
پتا پتا اس کا مالک بھی اللہ ہے، پھر تو اس کے دتا کے آگے کیوں جھک رہا ہے؟ اللہ دتا، امیر دتا، منشی دتا، کس کے آگے کیوں جھک رہا ہے تو اس کے آگے؟ میرے داتا رہے نا یہاں پہ، جاتے لوگ جن آتا لوگوں کے اندر جھکتے، دادا بابا چھوڑ دو یہ کرو، وہ جن ہوتا ہے، ناٹک کمپنی پوری ہوتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اسلام کے اتنے سارے دشمن ہیں، بابا کیوں نہیں کر رہے کچھ؟ اور اس کے عام بدن میں جن آیا، اس کو ایسا ہوا، یہ اولاد دے رہے، یہ دے رہے، وہ دے رہے، سب دے رہے، باقی کہاں ہیں؟ کچھ اسلام کا جتنا بھی نقصان مسلمانوں کو ہو رہا، کیا کر رہے ہیں؟ بغداد میں ادھر ادھر ہے نا، اللہ والے ہیں نا، ان کی قبریں ہیں نا، پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا، اور کیا کر رہے ہیں؟ چنٹو کو پنٹو کو اس کو پاس ہونا امتحان میں، یہ ہونا، گڈو پاس ہو جائے امتحان میں، لڑکی، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اور اتنا مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو ختم ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ سوچئے مسجدیں یہ وہ سب کیا ہے؟ کون کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہے کہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی آدمی کہ پھر اللہ بھی تو ہے نا، پھر اللہ نہیں کر رہا تو وہ بھی نہیں کر رہے، اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ پھر اللہ کی مرضی چلتی ہے، لیکن تمہارا کہنا ہے کہ مانگے تو یہ دیتے ہیں، پھر ان کا بھی معاملہ ایسے تو فرق کیا ہے؟ پھر آپ کو کیسے معلوم پڑا انہوں نے دیے؟ کوئی آپ کے پاس بل آیا اس کا، آپ کو ہم نے دیا، آپ کو کیسا معلوم پڑا؟ دینے والا تو وہی ہے، آپ سمجھ رہے کہ انہوں نے دیا ہے۔ پھر جو آدمی بتوں سے مانگ رہا ہے وہ بول رہا ہے میرے کو بت سے مل رہا ہے، تو آپ کیسا بولتے ہی نہیں دے رہا؟ پھر یہ بھی مانو کہ بت بھی دیتا ہے، یہ بھی مانو کہ بت بھی دیتا ہے، کیونکہ ملا نا اس کو۔ کئی لوگ جا کے آتے ہیں مندروں کے اوپر اور وہ مانتے ہیں کہ ہم کو اس سے ملتا ہے، آپ کیسا بولیں گے پھر نہیں نہیں وہ اللہ دے رہا ہے؟ آپ کیسا بولیں گے وہ بول رہا ہے مجھ کو ملا، میں گیا جب ملا مجھ کو، تو آپ کو ماننا پڑے گا، پھر وہ بھی ماننا پڑے گا۔ دینے والا ایک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور دے رہا ہے، اب جس کا جیسی عقل چلتی ویسا وہ ماننے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان سے پوچھو کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل افلا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب سب اللہ کا ہے تو مانگتے دوسرے سے کیوں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ پھر ایک دوسرا سوال ان سے پوچھو، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اب زمین کا ہوا، اب آسمان کی باری آئی، ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا رب، ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ذرا ان کو پوچھو۔ سیقولون للہ، جواب بدلا، وہ کہیں گے اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب بھی اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی آپ ان سے کہو پھر تم بچتے کیوں نہیں، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، عرش کا رب بھی اللہ ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں شرک کرنے سے؟ اتنا بڑا ہے مالک، تم کو سزا دے گا تو تم کیا کر سکو گے؟ کون سی زمین میں بھاگو گے؟ کون سے آسمان میں جا کے چھپو گے؟ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون۔ پھر تیسرا سوال پوچھو، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ پوچھو، کیا پوچھو؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ ہر ایک کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے، لیکن وہ اگر پکڑنے پر آئے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ایسا کون ہے ذرا بتاؤ؟ جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، اللہ، ایسا تو بس، ایسا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، ارے تمہارے پہ کہاں سے جادو ہو رہا؟ پھر جادو ہوا تمہارے اوپر؟ جب اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اللہ ہی عرش کا مالک ہے، اللہ ہی ہے کہ وہ تکلیفوں سے بچا سکتا ہے، اس کی طرف سے آنے والی تکلیف سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ ایسا ہے کہ ادھر ادھر کائے کو جا رہے تم لوگ، ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ پھر تم پہ جادو ہوا ہے کہ جادو ہونے کے بعد جب آدمی کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے، کیا جادو ہے تمہارے اوپر؟ تم ہوش و حواس میں ہو کہ نہیں ہو؟ تمہارے پہ جادو ہوا ہے؟ ایسا کیوں کر رہے تم لوگ؟ قرآن کریم میں اس سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 84 سے لے کر 79 تک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جواب میں یہی کہیں گے اللہ اللہ۔ وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، مشرکین اللہ کو مانتے تھے، کیسا مانتے تھے؟ ایسا مانتے تھے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اتنا بڑا اللہ کو مانتے تھے، پھر بھی
وہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے نزدیک مشرک ہوئے. بلکہ وہ اپنے بتوں سے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا تھا، وہ مانگتے تھے لیکن ان کے مانگنے کی بتوں سے ایک لمٹ تھی. ایک ٹائم آتا تھا کہ بتوں کو چھوڑ دیتے تھے، پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے. وہ خالص اللہ سے دعا بھی کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جب طوفان آتا ہے اور ایسا یقین ہو جاتا ہے آپ ڈوبے، نیا پار لگا دو، جب یہ وقت آتا ہے کہ آپ ڈوب گئی کشتی، آپ ڈوبنے والے ہیں، ایک دم جب یقین ہو جاتا ہے کہ ڈوبنے والے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اپنی پوری دعا کو اپنے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. لیکن پھر جب اللہ بچا کے ان کو لاتا ہے اور خشکی میں زمین پر پہنچتے ہیں، فوراً شرک کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھو بابا تھے نا تو اپنا کام بنا، پھر چلتے. جب ایک دم لگتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ 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 جب دے دیتا ہے. اور دیکھیے ایسوں کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ فلما نجات دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. جب اللہ ان کو بھی نجات دیتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں. جب ان کو اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر زمین پر جب پہنچتے ہیں تو پھر سے واپس سے شرک کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ان کا حال تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. اور اللہ نے فرمایا قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ. اے نبی آپ ان سے کہو کہ تمہارا کیا کہنا ہے اگر اللہ تم پر عذاب ڈال دے یا قیامت ہی لے آئے. اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جس کو تم پکارو گے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے لائق جس کو تم پکار سکو؟ اس سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کسی اور کو پکار سکتے ہو؟ قیامت سے بچنے کے لیے کسی اور کو پکار سکتے ہو؟ اللہ نے خود ہی جواب دیا بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اس اللہ ہی کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء. پھر جس چیز کے نجات کے لیے اور مصیبت سے نکلنے کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے تم کو نجات دیتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے تم کو نجات دیتا ہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. اور وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اس حالت میں جب واقعی تمہارا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سالو نہیں ہو رہا، جب اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو تو اس وقت میں سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن جیسی مصیبت ٹل جاتی ہے واپس سے بت یاد آ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ان کا حال سورہ الانعام میں اللہ نے کہا ہے. وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، وہ اللہ سے مانگنے والے لوگ تھے. ایسا نہیں کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے. وہ اللہ سے مانگتے تھے. اور کشتیاں جب ڈوبنے لگتی تھی تو سب کے سب مل کے، پھر اس کو نہیں، اس کا بابا الگ اس کا بابا الگ، سب کس کو پکارے، کون آئے گا مدد کے لیے. وہ سب چھوڑتے تھے، سب چھوڑو، لات عزا منات سب چھوڑو. ابھی ایک ہی سے کام ہونے والا ہے، انیک سے نہیں. اب ایک ہی سے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یعنی ان کے نزدیک سپریم پاور، فائنل اتھارٹی، کچھ نہیں ہوتا تو ہوتا کہاں سے؟ کون تھا؟ اللہ. وہ اللہ کو مانتے تھے، سب سے بڑا اللہ کو مانتے تھے.